اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تمام شمع رسالت کے پروانوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ ہر سال کڑیاں والا میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے 12 ربیع الاول شریف کو جلوس نکالا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سال بھی 52 سال ہو گئے ہیں ہمارے اس مرکزی جلوس کو۔ اس سال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرکزی جلوس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مرکزی جامع مسجد انوار مدینہ المعروف بازار والی مسجد سے صبح ٹھیک 10 بجے یہ جلوس نکالا جائے گا۔ ہمارا یہ مرکزی جلوس جو کہ مین بازار سے ہوتا ہوا ٹانڈا روڈ کڑیاں والا اور پھر میلاد چوک سے ہوتا ہوا پیر اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو یعنی سائڈ آپ کی گلی اس میں سے ہوتا ہوا میر محمد نواز صاحب کی حویلی میں پہنچے گا، اور یہاں سے پھر بلال مسجد سے ہوتا ہوا شاہ بہرام میں جائے گا، اور وہاں سے واپس سیدھا عوامی پارک کڑیاں والا میں پہنچے گا۔ انشاءاللہ العزیز حسب روایت عوامی پارک کڑیاں والا میں عظیم الشان سالانہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہوگی۔ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا چونکہ اس بار 12 ربیع الاول شریف کو جمعۃ المبارک کا مبارک دن بھی آ رہا ہے، تو ہم نے تمام علماء کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اجتماعی جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے وہ بھی عوامی پارک میں ادا کیا جائے گا۔ تو یہ بھی احباب اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ اجتماعی طور پر نماز جمعہ جو ہے وہ عوامی پارک کڑیاں والا میں انشاءاللہ العزیز 2 بجے ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد جو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے اس کا انعقاد ہوگا۔ ملک پاکستان سے ہر سال کثیر تعداد میں مشائخ اعظام اور علماء کرام ہماری سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اس سال بھی انشاءاللہ العزیز ہماری اس مرکزی کانفرنس کی صدارت نقیب ثانی حضور حضرت محمد نقیب الرحمان شاہ نقیبی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقیبیہ قصور سے آپ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صدارت فرمائیں گے اور خصوصی دعا بھی فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ علماء کی کثیر تعداد ہمارے اسٹیج کی زینت بنے گی۔ ہماری سرزمین کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ علاقہ بھر سے کثیر تعداد میں علماء کرام بھی تشریف لائیں گے، اور اس کانفرنس میں خصوصی خطاب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت میری مراد استاد العلماء جناب مفتی طاہر تبسم صاحب لاہور سے آپ خصوصی طور پر تشریف لا رہے ہیں، آپ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف سے القاسم ٹرسٹ کے زیر انتظام بہت بڑا شمع رسالت کے پروانوں کا کارواں ہمارے اس مرکزی پروگرام میں شرکت کرے گا۔ کوٹلی کوہالہ سے صوفی باصفا علامہ مولانا محمد بشارت احمد شادی صاحب کی قیادت میں بہت بڑا جلوس، وہ بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ دودراج شرقی سے علامہ ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں چک مالا سے چک میرا سے اور پھر قاسب شریف درگاہ قاسب شریف سے انشاءاللہ العزیز پیر سلطان محمود نقشبندی صاحب کی قیادت میں بھی بہت بڑا جلوس عوامی پارک کڑیاں والا میں پہنچے گا۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا جلوس وہ بھی عوامی پارک کی زینت بنے گا، اور علاقہ بھر سے بنگرہ والا سے وڈا پنڈ سے کھٹانہ شریف سے حاجی والا سے جیندر شریف سے سرزمین گوہرستان جیندر شریف سے بھی اشاقان رسول بھرپور شرکت کریں گے۔
اس کے علاوہ دمتھل سے، چاکمالا سے، بارو شریف سے، چیچیاں سے، لاٹی پنڈی سے، ٹانڈا سے، بہلول پور اور آزاد کشمیر کے جو علاقے ہیں تحصیل برنالہ میں برنالہ، بٹالہ سے، تھوپ پتنی اور کوٹ جیمل سے بھی احباب جو ہے وہ تشریف لائیں گے. یعنی بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے. تو یہ خوش بختگی ہے اہلیان کڑیاں والا کے لیے کہ 12 ربیع الاول شریف کو اتنی تعداد میں عشاقان رسول کڑیاں والا کی سرزمین پر تشریف لائیں گے، علماء تشریف لائیں گے، مشائخ تشریف لائیں گے. تو میں تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا، بالخصوص اہلیان کڑیاں والا سے، کہ وہ اس پررونق محفل میں شرکت بھی کریں اور جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے، ان کی میزبانی کے لیے وہ ضرور ضرور اپنے پروگرام ترتیب دیں اور اس پروگرام میں شامل ہو کر عشاقان رسول کا استقبال کر کے اپنے جو ایمانی قوت ہے، ایمانی طاقت ہے، اس کا مظاہرہ کریں. اور اس کے علاوہ ایک بڑا اہم نقطہ بھی میں بتانا یہ چاہوں گا کہ چونکہ ابھی کچھ دن پہلے فرانس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے جو انہوں نے گستاخی کی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ العزیز اسی جلوس کے اندر بھرپور احتجاج بھی کیا جائے گا اور قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی، اور جہاں تک ممکن ہو سکا انشاءاللہ العزیز اس کی مذمت بھی کی جائے گی اور بھرپور طریقے سے احتجاج بھی کیا جائے گا. تو میں یہ تمام اہلیان کڑیاں والا علاقہ بھر کے عشاقان سے ایک بار پھر ملتمس ہوں کو اس بارونق دن اور اس پرنور ساعتوں میں عوامی پارک کڑیاں والا میں ہونے والے اجتماع میں بھرپور شرکت کریں. بالخصوص جو نوجوان ہیں کڑیاں والا کے، جس انداز میں وہ پروگرام کو ترتیب دے رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، عشاقان رسول کے استقبال کے لیے وہ مختلف سٹال لگا رہے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس بابرکت محفل میں ضرور شرکت کریں اور جو باہر سے مہمان آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے بھی بھرپور جو ہے وہ اپنی توانائیاں بھی صرف کریں، تاکہ باہر سے آنے والے بھی عشاقان رسول کو پتہ چلے کہ کڑیاں والا واقعی عشاقان رسول کی سرزمین ہے، عشاقان رسول کی دھرتی ہے. 52 سال سے یہ سلسلہ جس کو شروع کیا پیر طریقت راہبر شریعت مجاہد تحریک ختم نبوت حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادمی نے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جماعت اہل سنت کا بہت بڑا اس میں کردار رہا ہے، اہلیان کڑیاں والا کا بڑا مثالی کردار رہا ہے، اور اس کے علاوہ ڈوڈا شریف کے والیان کا بھی بڑا اس میں بھرپور حصہ رہا، اور علاقہ بھر کے علماء جس انداز سے جماعت اہل سنت کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے. تو میں آخر میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ بھرپور طریقے سے عوامی پارک کڑیاں والا میں ہونے والے اجتماع میں شرکت کریں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ اہلیان کڑیاں والا واقعی عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے اور سرزمین کڑیاں والا کو اسی طرح عشاقان رسول کا استقبال کرنے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام ہو اس میں تقویت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ ایسی مزید رپورٹس، ویڈیوز اور تجزیات دیکھتے رہیے وی چینل کے ساتھ. اسے سبسکرائب کریں اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. شکریہ.